ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آج کی یہ محفل تو کثرت سے درود پاک کو ورد زبان رکھا کرے، یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج کی یہ محفل روحانی پروگرام زیر اہتمام بزم ملنگیہ لاہور تمام انتظامیہ کے افراد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا عظیم الشان پروگرام تشکیل دیا، ترتیب دیا، اس کا انتظام کیا اور ایک جگہ پر اہل محبت، اہل طریقت، اہل عقیدت سب کو جمع کیا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج کا دور بے چینیوں کا، پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا، ڈپریشن کا دور ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اگرچہ پیسہ انسان کی توجہ ہے، پیسہ اگرچہ انسان کی ضرورت ہے، مگر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، تو اس سے سکون قلبی ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو کون کون وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ۔ بزرگان دین، غوث، کتب، ابدال، صوفی، مجذوب، قلندر، قرآن پاک ان کو صالحین، متقین، صدیقین، اولیاء اللہ پکارتا ہے۔ ارشاد الہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں۔ تو یہ ابھی بات ہو رہی تھی نا، کلام آپ سن رہے تھے، یہ نظر میرے پیر کی، اللہ کی شراب، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر دستگیر کی، یہ نظر میرے پیر کی۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے
کہ بری نظر لگ جاتی ہے. کیوں جی؟ بری نظر لگتی ہے، حدیثوں میں موجود ہے. سورۃ فلق پڑھے تو وہ سارا اسی معاملے کے اندر ہی ہے. کیا ہے؟ فساتی فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یا اللہ حسد کرنے والوں کے شر سے مجھے بچا، میرے حسد سے دوسروں کو بچا، دوسروں کے حسد سے مجھے بچا. جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں، ان سے بچا. تو یہ چلا آ رہا ہے تاریخ میں. تو بات کرنے کا مقصد کہ بری نظر لگتی ہے. کہتے ہیں پتھر جو ہے پھاڑ دیتی ہے نظر، بری نظر. تو ہم کہتے ہیں برے بندے کی نظر سے بچو. اچھا، برے بندے کی نظر میں اتنی جو ہے وہ طاقت ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے. والوں کی نظر کرم کروائی، وہ کیا بن گئے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ زہد الانبیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. یہ محبوب الہی کیسے بن گئے؟ ان کو محبوب الہی بنایا ان کے مرشد کامل کی نظر کرم نے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، ایجوکیشن بہت ہو گئی ہے، یونیورسٹیاں، کالجز، اسکول بن رہے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں دن بدن بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے تعلیم زیادہ ہو گئی، انٹرنیٹ آ گیا، سیٹلائٹ کی دنیا آئی، اسکول بن گئے، مدرسے بن گئے، کالج بن گئے، مسلمانوں میں تفرقے بڑھتے ہی چلے گئے. انسانیت ختم ہو گئی، ہمدردیاں ختم ہو گئی، احساس ختم ہو گئے، کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، نفسا نفسی کا دور بن گیا. تو اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے. رہ گئی رسم اذان، رسمیں رہ گئی ہیں یہ اذانیں. کیا رہ گئی؟ رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشان، سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ قلندرانہ جذبہ تو نے کھو دیا. ایک وقت تھا جب کسی زمانے میں مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی. آج مسلمان بے یار و مددگار ہے. آپ روز دیکھ رہے ہیں 1.5 سال ہو گیا کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کا ظلم روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں. آدھی دنیا کے مالک مسلمان، آدھی دنیا کے اوپر آپ کی حکومت ہے، 60-70 ممالک ہیں، اور جوں تک نہیں رینگ رہی کسی کے اوپر کہ ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو روزانہ کیا کیا جا رہا ہے. قتل عام ہو رہا ہے، سارا کچھ میڈیا دکھا رہا ہے.
یہ بے حسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے امت واحدہ بنا کر گئے تھے، تو یہ ہم نے ٹوٹے ٹوٹے کیسے کر دی؟ یہ امت جو ہے جیسے وہ ہے نا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اردو بور تو نہیں ہو رہے؟ چند باتیں ہیں، چند گزارشات ہیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، صرف یہ ہم نے مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو اور یہ بات آگے سے آگے جائے۔ کیا آج ضرورت ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان پر لازم ہے، یہ صرف مولویوں کا، پیروں کا، ان کے کام نہیں ہے، سب مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ پیدا ہو گئے کہ فوت ہو گئے، بس یہ زندگی کا مقصد۔ یہ کام تو کتے بلیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، اگر بچے پیدا ہو گئے انسانوں کے تو یہ کون سا بڑا کام ہوا؟ یہ تو وہ کام کیا جو کتوں نے بھی کر لیا، جو جانور بھی ہو جاتے ہیں ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان دیکھ رہا ہے تو جانور بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ اگر انسان کھاتا ہے تو جانور بھی کھاتے ہیں۔ دیکھنا اس نے یہ ہے کہ یہ شرف انسانیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا فرمایا، یہ احسن تقویم کے مقام پر فائز ہونے کا اہل ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے گھٹیا ترین درجوں میں پھینک دیا۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری آپ جیسے بندے ہی تو تھے۔ آپ کی کتنی آنکھیں ہیں؟ دو ہیں۔ داتا صاحب کی کتنی تھی؟ دو ہی تھی۔ اچھا، تو ان کو مظہر نور خدا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے دو کان ہیں، غوث اعظم کے کتنے تھے؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص تھے، ہم ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، چل پڑے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، ہم سوچے ہی جا رہے ہیں اور عمر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی ٹارگٹ متعین نہیں کر سکے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، ڈیسیژن نہیں لے سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے۔ انہیں پتا تھا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ کے مجاہدات، آپ کی ریاضتیں اگر دیکھیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر اتنے سخت مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، مشقتیں کی کہ آپ کی پنڈلیوں میں سے یہ چربی پگھل کے باہر آ جاتی تھی۔ آل نبی اولاد علی، شریعت ان کے گھر کی تھی، طریقت ان کے گھر کی تھی، معرفت، حقیقت، تو یہ جنگلوں میں دھکے کیوں کھا رہے تھے؟ ثابت ہوا عمل شرط ہے، خواہ غوث اعظم ہو یا فاروق اعظم ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پیروں پر ورم پڑ جاتے تھے۔ آپ میں سے کبھی کسی کے ورم پڑے پیروں میں؟ ٹھیک ہے، تو پھر سنتے کس کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے؟ سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو۔ تو نبی پاک کا طریقہ کیا ہے؟ قیام اللیل کے اندر پوری رات گزر جاتی تھی کہ پیروں میں، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، اتنی آپ جو سختیاں ہیں، تو آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ تو ہمیں حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے شکریوں کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کے شکوے، اللہ سے گلے، ہمیں غریب بنا دیا، ہمیں بیمار بنا دیا، ہمیں یہ کر دیا،
ہم اللہ کے آگے جو ہیں آکڑ جاتے ہیں تو پھر بندگی کہاں سے شروع ہوگی؟ 24 گھنٹے یہ ہمارے اندر ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ میرا دستور نہیں ہے، میں نے جس کو بھی بھیجا ایک دفعہ بھیجا ہے۔ تو یہ جو زندگی کا ہمیں وقت ملا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کریں۔ سونے جیسا جیون، اس کو برباد نہ کریں فضولیات میں۔ 5 دفعہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ یہ ادائیں ہیں۔ تو جس عاشق کو اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت نہیں ہوگی وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق بننے صحابہ کرام کا پہلا گروہ، وہ سچے عاشقوں کا پہلا تھا۔ یہ وہ سارے مرید تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت پڑی ہوئی تھی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ڈائریکٹ رسول پاک کے ہاتھ پہ بیعت پڑی، پہلے مرید جو گروہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ ان کی تربیت ڈائریکٹ حضور پاک نے فرمائی۔ ان کے نقش قدم پر یہ تمام سلاسل طریقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، جنیدیہ ہو، نقش بندیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، 200 روحانی سلاسل پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ کتنے سلسلے؟ یہ بڑے سلسلوں کی شاخیں ہیں، انٹرنیشنل یہ ریسرچ ورک ہوا ہے خانقاہی نظام کے اوپر۔ تو یہ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔